خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ چوتھا حق اللہ نے قرآن پاک میں مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ اس دور میں، کیونکہ اہل بیت بھی اس دور کے تھے، اس دور میں جب جنگ سے جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے۔ فتح ہونے کے بعد جو مال جمع ہوتا تھا اس کا نام تھا مال غنیمت۔ اب اس مال غنیمت میں سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ بھائی 4 حصے ملیں گے صحابہ کو، 5واں حصہ ملے گا حضور کے اہل کو۔ حضور کے یہ 5واں حصہ ان کا حق ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا تاکہ بعد میں کچھ لوگ آپس میں باتیں نہ کریں، بھائی یہ جناب کیوں 5واں حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی قرآن پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ 5واں حق اہل بیت کا ہے، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا یہ حق ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ و صدقات یعنی آپ کی عزت و مقام کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا کہ آپ زکوٰۃ و صدقات کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے آپ کو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دیا گیا تاکہ زکوٰۃ تو نہیں کھا سکتے، کم از کم اس طرح ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مقرر کر دیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔